اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 24، جو کہ اگر جنہوں نے بھی قرآن پڑھا ہوا ہے وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 اپنی حیثیت کے مطابق کس قدر قیمتی ہے سمجھنے کے لیے، کس قدر لازمی ہے ہر ایک کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ مسلمانوں میں ہی جو علمی سطح کے لوگوں نے مسلمانوں میں یہ بات رائج کی کہ لونڈیوں کو بغیر نکاح کے جب کوئی جتنے لوگ جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اتنا گندا، اتنا گھٹیا عقیدہ، اور پھر اس میں شارٹ کٹ میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، اور بڑے بڑے علماء اس میں ملوث ہیں، اور ہم سب گھبراتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کیسے ہماری حاضری ہوگی اور ہم کیسے پیش ہوں گے، اور ہم میں سے اگر کسی نے اس بات کو ڈسکس نہیں کیا، کھولا نہیں، اگر میں اس بات کو غلط سمجھ رہی ہوں تو پھر میرے پاس جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے کہ میں اتنی بڑی بات کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں علماء اس کانسیپٹ میں اتنے کرپٹ ہیں، اتنا غلط عقیدہ ہے قرآن کے لحاظ سے۔ اور قرآن آپ سب کے سامنے موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف میرے پاس ہے یا ہم سب کے پاس کوئی ڈفرینٹ کتاب ہو۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ آج آیت نمبر 24 اور کل جو 23 آیت تھی سیٹرڈے کو، اس میں باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ مرد کن کن لوگوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وہ لسٹ آ رہی تھی کہ کون انسان کا محرم ہے اور ان محرم سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ محرم کی لسٹ جہاں پر اس طرح سے اینڈ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے بارے میں، ساس کے بارے میں، پھپھی کے، خالہ کے، بہن اور بھائی کے بیٹیاں، اور پلنے والی بچیاں، سوتیلی ماں کی بیٹیاں، یا جو بھی کچھ تھا، ان سب کے بارے میں جب بات کی تو اینڈ ہوا تھا کہ دو بہنوں کو بھی ایک ساتھ زندگی میں جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ جمع کا مطلب ہے دونوں کا زندہ ہونا اور جمع ہو جانا۔ وہ ایک آدمی دو زندہ بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہاں پر بات ہماری ختم ہوئی تھی، اور الا ما قد سلف پر بھی ہم نے روشنی ڈالی تھی کہ نہ پہلے کبھی جائز تھا اور نہ اسے جائز سمجھا جائے، نہیں تو میں اور آپ بے وقوف کنسیڈر کیے جائیں گے کہ کیسے ہم بول دیتے ہیں کہ پہلے جائز تھا اور بعد میں جائز نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ جو چیز گھناؤنی ہے، جو چیز گندی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فحش کہیں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا سبب کہیں، جس کو اللہ تعالیٰ سبیلا کہیں، وہ نہ پہلے جائز ہو سکتی ہے نہ بعد میں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہم سب کو اختلافی پوائنٹ کے بارے میں ریفریش کر رہے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس آیت 24 آتی ہے کہ والمحصنات۔ اب یہ محصنات آپ دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ڈائمنشن میں ڈفرینٹ ترجمہ آپ کے پاس آتا چلا جائے گا۔ تو والمحصنات، اور ایکچولی حسن جو ہوتا ہے نا، ہا سواد نون، یہ وہ والا، یہ سین والا حسن نہیں، یہ حسن، ہا سواد نون، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو عزت دینا، اس کو تحفظ دینا، اس کو کسی ریسٹرکشنز میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا، یعنی نکاح والی عورتیں۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ انسان کو تحفظ دیتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ دوسرے کسی کے پاس ایک عورت بغیر طلاق کے، بغیر بیوگی کے، وہ دوسرے آدمی سے شادی نہیں کر سکتی ہے۔ تو وہ لسٹ کا جو آخری حصہ تھا کہ مرد کن کن سے شادی نہیں کر سکتے، اس لسٹ کا آخری حصہ یہ واو عاطفہ والمحصنات کا پارا، بے شک پارا اپنی جگہ شروع ہو رہا ہے، پارا اپنی جگہ شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ پارا، پانچواں پارا والمحصنات، یہ جس کی واو عاطفہ جا رہی ہے، اور عاطفہ میں ترجمہ کیا اٹھے گا کہ حرمت علیکم، حرمت علیکم کا عاطفہ آپ کے پاس آئے گا۔ غور کیا آپ نے؟ تو اب حرمت علیکم کا ترجمہ کیا ہے؟ حرام ہے تم پر محصنات، یہاں سے ہم اس کو جوڑیں گے، حرام ہے تم پر محصنات من النساء، عورتوں میں سے جو شادی شدہ ہو۔ تو کبھی کبھار آپ کو اس کا ترجمہ ملے گا پاک دامن، انڈرسٹینڈ؟
تو ابھی آپ کیا ترجمہ مل رہا ہے کہ ایک شوہر والی عورت حرام ہے. اور آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ اگر کسی کا شوہر گم ہو جائے، کسی کا شوہر ملے نہ، تب بھی وہ شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کو اس کے ملک کا قانون تنسیخ نکاح نہ کر لیں. یعنی اس کو باقاعدہ قانون کے پاس جانا پڑے گا، کورٹ میں جانا پڑے گا، اس کو ذرائع کے مطابق تھرو پراپر چینل جانا پڑے گا کہ جی میرا شوہر مل نہیں رہا اور مجھے دوسری شادی کرنی ہے، تو پہلے اسے نکاح اس کو ختم کرنا پڑے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. نکاح پر نکاح کیس کر دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی سیلیبریٹیز، کئی اور لوگ وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. ایک عام عورت بھی میرے خیال سے اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ یہ اگر دھوکہ دہی کرے گی، وہ دھوکے بازی کرے گی، یا کوئی مرد دھوکے بازی کرتا ہے، نکاح پر نکاح کرتا ہے، تو اس پر کیس بن جاتا ہے. تو اس لیے اس آیت کو غور سے دیکھیے گا کہ کبھی اگر آپ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ جی فلاں نے نکاح پر نکاح کیا تو وہ تو حرام ہے، تو پہلا والا حرام ہے یا بعد والا حرام ہے؟ تو کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. بعد والا حرام ہوگا، پہلے والا حلال ہوگا. اور تنسیخ نکاح کے بغیر ایک عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے. میں اتنا اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ وہ عورتیں بھی حرام ہیں جن کی شادی ہوئی ہو. شادی شدہ عورتیں حرام ہیں. بس لسٹ میں یہ ایڈیشن ہو رہا تھا. اب جو الا ما ملکت ایمانکم ہے نا، یہاں سے ہمارا آج کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے کہ سوائے وہ عورتیں حلال ہیں جو ملکت یمین ہو. اس کے لیے بھی پوری آپ کو روادات مجھے سنانی پڑے گی کہ ملکت یمین وہ ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں، جو سرنڈر نہیں ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کو جنگ میں ملتے ہیں اور پھر وہ حکومت کی پراپرٹی ہوتی ہے، عام انسانوں کی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے. اس کا بدنی تعلق کوئی جائز نہیں ہے، حرام ہے. ساری یہ جھوٹی حدیثیں ہیں. میں کھل کر کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے مر کر اللہ کو جواب دینا ہے. یہ لونڈیوں کے بارے میں جو کوئی بتاتا ہے کہ بغیر نکاح کے وہ رسول اللہ سے پوچھ کے کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے گا، اللہ ہی انہیں پہنچے گا جنہوں نے اللہ کے رسول پر بھی یہ کیچڑ اچھالا اور خود تو گستاخ رسول ہوئے نہیں. بخاری تک میں یہ حدیثیں ہیں جسے آپ صحیح کا درجہ دیتے ہو. اللہ کے گھر آپ کو اس بخاری کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا کہ بخاری اور مسلم کو جو آپ صحیح کا درجہ دیتے ہو اس کے اندر اتنی گھٹیا باتیں ہیں لونڈیوں کے بارے میں، لونڈیوں کے باپ کے بارے میں. اس کے اندر جو چیپٹر ہوتا ہے لونڈیوں کا، اس کے اندر آپ کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ جو بخاری کو صحیح کہتا ہے، جو مسلم کو صحیح کہتا ہے، جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اور جنگی جو مجاہد تھے ان کے بارے میں اور دوسرے صحابہ کرام کے بھی بارے میں یہ باتیں آتی ہیں کہ جی انہوں نے اس لونڈی کو یوز کیا اور انہوں نے اس لونڈی کو یوز کیا، اور پھر جا کر کسی نے کسی سے نکاح پڑا اور کسی نے کسی سے نکاح نہیں پڑا، اور وہ لونڈیاں پھر استعمال کے بعد دوسروں کو بیچ بھی دی جاتی تھیں. خدا کی لعنت ہو جو بھی جھوٹ بولے گا، میں یا کوئی اور. اللہ کی لعنت سے کوئی نہیں بچ سکتا. بلکہ میں تو بڑی ذمہ داری سے کہتی ہوں کہ بیچارے امام بخاری اور امام مسلم کو پتہ تک بھی نہیں ہوگا کہ ان کے نام سے یہ کتابیں چھپی ہیں، نام ان کا استعمال ہوا ہے، اور بات جن کو گندی سمجھانی تھی انہوں نے یہ گندی باتیں سمجھائی ہیں جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس آیت کو اب ہمیں سمجھنا پڑے گا اور اس پورے رکوع کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اگر آپ کیس لڑنا چاہیں لونڈیوں کے بارے میں، اگر آپ کوئی کیس لڑنا چاہیں تو بے شک آپ کو یہ پہلا پیج 5ویں پارے کا پڑھنا پڑے گا اور اس پر آپ کو ایمانداری سے اٹھنا پڑے گا کہ آپ نے کیا سمجھا اور کتنا سمجھا. تو غور کیجئے گا کہ شادی شدہ عورتیں حرام ہیں، یہ واو عاطفہ آیا حرمت علیکم کا. عورتوں میں سے سوائے جو ملکت یمین ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے شادی کے لیے کیونکہ وہ شادی شدہ ہوتی ہیں. لیکن قرآن نے سورہ ممتحنہ نے بتایا کہ جب وہ کسی مسلمان کے ہاتھوں آ جائے، جب مسلمان کنٹری کے ہاتھوں آ جائے تو اس کا نکاح وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. حرام ہے وہ عورتیں تم پر جو لونڈی بن کر آ جاتی ہیں، وہ پچھلے شوہر پر حرام ہے، اور جو مسلمان ہو جاتی ہیں وہ بھی پچھلے شوہر پر حرام ہے اگر شوہر کافر ہے تو.
ٹھیک ہے جی. تو کبھی آپ سوچئے گا کہ ایک مسلمان عورت کیسے لونڈی بن سکتی ہے؟ مسلمان تو نہیں ہوتی، غیر مسلم ہی ہوتی ہیں لونڈیاں. تو غیر مسلم سے تو باڈی ریلیشن الاؤ ہی نہیں ہے. مشرک لوگ ہی تو اللہ کے رسول کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، لونڈیاں مشرکہ ہی تو ہوتی تھیں. تو پھر وہ کس طرح سے، ایک تو اللہ نے کہا ہے نکاح کے بغیر جائز نہیں، دوسرا اللہ نے کہا ہے مشرکہ سے باڈی ریلیشن جائز نہیں، نکاح ہی جائز نہیں. تو ادھر تو اور گندی پر گندی بات، غضب پر غضب کمایا گیا اور کہا گیا کہ جی وہ لونڈیاں اگرچہ کہ مشرکہ بھی ہیں، بغیر نکاح کے مسلمان مرد حضرات اس کو استعمال کرتے ہیں. خدا کی لعنت پڑے گی جو ہم میں سے جھوٹ بول رہا ہے اور جو اس جھوٹ کو پھر پروموٹ کرتا ہے اور عقل کا اتنا اندھا ہے. سب کو اللہ کے گھر جواب دینا پڑے گا. تو یہ لسٹ کا لاسٹ پوائنٹ تھا کہ ایک شوہر والی عورتیں حرام ہوتی ہیں، ملکت یمین جائز ہیں اگر وہ شوہر والی بھی ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا نکاح ان کے شوہروں سے ٹوٹ چکا ہے، وہ بھی نکاح کے بعد جائز ہیں. اور اب آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آزاد لوگوں کو لونڈیوں سے شادی کرنے کی ایسی کوئی خاص اجازت دی بھی نہیں ہے. شادی کی نکاح کی بھی اجازت آزاد کو اللہ کی پسند نہیں نظر آ رہی ہے. آپ نے پورا پڑھنا ہے. کتب اللہ علیکم، اللہ نے تم پر یہ جائز کیا ہوا ہے، حلال ہے تم پر جو اس کے علاوہ ہوں، جو ہم نے پچھلی پوری لسٹ پڑھی. ان تبتغوا، ان یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اس وقت تمہارے لیے جائز ہوتی ہے کوئی عورتیں، یہ کہ تم چاہو مال کے ساتھ محسنین. کوئی بھی عورت تمہارے لیے اس وقت جائز ہوتی ہے جو تم مال کے ساتھ اس کو قید میں رکھنا چاہو، اپنے نکاح کے قید میں. یعنی تم نے اس کو استعمال کر کے چھوڑنا نہیں ہے. لونڈیوں کو کیسے اللہ نے اجازت دے دی کہ وہ ہمارے آگے بے پردہ ہو جائیں یا ہم اس کے آگے بے پردہ ہو جائیں اور کوئی نکاح کا ایگریمنٹ نہ ہو. کوئی یہ ہماری تو کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے لیے تو مہر بھی نہیں ہے اور ان کے بچوں کی تو وراثت بھی نہیں ہے. یعنی ایک انسان دیکھے گا کہ اتنا گندا، اتنی گندی باتیں ان کی دین کی کتابوں میں لکھی ہے، ایسا اسلام کون قبول کرے گا؟ ہم جیسے لوگ ہی اس اسلام میں بیٹھے ہیں کیونکہ ہم پیدا ادھر ہوئے ہیں. جب آپ کسی کو سمجھانے جائیں گے تو آپ میں اور کافر میں کیا فرق رہے گا؟ اور کل کلا آپ کی ماں بیٹیوں کو کیا پیغام پہنچا ہے کہ اگر کل کلا کافر ہم پہ غالب آ جائیں تو جو کام مسلمانوں کے لیے جائز ہے ان کی دوسری کتابوں میں کہ بغیر نکاح کے عورتوں کو استعمال کرنا، تو جو چیز مسلمانوں کے لیے جائز ہے تو وہ کافروں کے لیے کیوں نہیں جائز ہوگی؟ جب وہ تمہاری ماں بیٹیوں کو استعمال کریں گے تو انہیں چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کا خوف کھاؤ، کس گڑھے میں مرو گے، کدھر جا کے مرو گے، کیسے اللہ کو جواب دینے کے لیے اٹھو گے؟ شرم آئے گی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں. تو غور سے دیکھیے گا کہ اول تو آپ کو ملے گا کہ آزاد لونڈی سے کرے ہی نہ. اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے لائق کوئی آزاد عورت نہیں ہے، وہ مہر نہیں دے سکتا اور وہ زنا کی مشقت میں انوالو ہو سکتا ہے، تب جا کر وہ لونڈی سے شادی کرے گا. اور اللہ نے کہا ان تبتغوا باموالکم محسنین، یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مال سے نکاح میں لانے کے لیے غیر مسافہین، یعنی اس کو تم نے آسرا دینا ہے، اس کو تم نے آسرا دینا ہے، اس کو تم نے رکھنا ہے، وہ تمہاری بیوی ہوگی، تمہارے بچے ہوں گے، پورا انسٹیٹیوٹ ہوگا، پوری ذمہ داری ہوگی. غیر مسافہین، اس سے پتہ چلا محسنین کا اپوزٹ کیا ہے؟ مسافہین، سین والا مسافہین. محسنین کا اپوزٹ آپ کو کیا مل گیا؟ اور محسنین کا مطلب آپ کے لیے کلیئر ہو گیا کہ ایک ایسا قلعہ، ایک ایسی پروٹیکشن، ایک ایسی شادی جو کہ آپ نے بیویاں بدلنی نہیں ہے، لونڈیوں کو بدلنا نہیں ہے. ان سے بھی جب نکاح کریں گے تو ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، سدا رہنا ہے. خدا تعالیٰ ان کو دیکھیں گے جو کہتے ہیں کہ رات کو استعمال کرو اور صبح بیچ دو.
پھر ایک دوسرا استعمال کرے گا، پھر وہ بیچ دے گا، پھر تیسرا استعمال کرے گا. تو اگر ایک شخص نے خریدا ہے تو پھر اس کا داماد بھی استعمال کرے گا نا. ایک شخص کے گھر میں لونڈی ہے تو باپ تو استعمال کر رہا ہے، پھر بیٹا بھی استعمال کیا کر سکتا ہے، پھر اس کے داماد آئے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس لونڈی کو. کیسا تمہارا اسلام ہے، کیسا تمہارا اسلام ہے. شرم آنی چاہیے ہم سب کو. اور پھر ہم اس کو بخاری میں جگہ دیتے ہیں، پھر بخاری کو صحیح بولتے ہیں. بیچارے اس امام کا تو کوئی تعلق نہیں، لیکن یاد رکھیے اس بخاری کی کتاب کو صحیح بولنے والوں کا کیا انجام ہوگا، وہ کس شرک میں انوالو ہوں گے اور کس شرک میں اٹھیں گے اللہ کے گھر. اچھا جی، یہ ایک تو یہ آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ محسنین غیر مصافحین، یعنی آپ کو اس کو باقاعدہ سٹیبلٹی اس نکاح کو رکھنی ہے، برقرار رکھنا ہے. بدکاری صرف مصافحہ کر کے نکل نہیں جانا. فمستمتعتم، تو جو کوئی فائدہ اٹھانا چاہے ان باتوں کے ساتھ ان عورتوں سے، تو انہیں چاہیے کہ دے ان کا حق مہر جو کہ فرض ہے. نہیں جو گناہ تم پر جو تم آپس کی رضامندی سے مہر طے ہونے کے بعد کچھ کھاؤ پیو، لیکن مہر طے ہوگا حق کے ساتھ. جتنا جو ڈیمانڈ کرے گا لڑکی والے، اگر آپ دے سکتے ہو تو دو، اگر آپ کو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کم زیادہ کروانا ہے، یہ سب ایک خوش دلی کے ساتھ ہوگا. اللہ علیم حکیم ہے. آگے دیکھیے ایک اور پوائنٹ کو فوکس کیجئے، آیت نمبر 25. جو نہیں استطاعت رکھتا تم میں سے تولا، طویل اردو کے نیئرسٹ ورڈ میں سے ہے کہ جو زیادہ لمبا مہر نہیں دے سکتا، یہ کہ وہ نکاح کرے محسنات سے، یعنی آزاد عورت سے، محسنات مومنات سے. اب ادھر اپوزٹ کس کا آ رہا ہے؟ پہلے بھی محسنات ملکت یمین ایک دوسرے کے کمپیریزن میں تھے، اب بھی محسنات مومنات جو اس کا مہر نہیں دے سکتا. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پس جو تمہاری ملکت یمین میں سے ہوں. تو اب آپ کو محسنات کا اپوزٹ ملکت یمین سے بھی مل گیا کہ محسنات یعنی آزاد عورت، ملکت یمین یعنی غلام لونڈی. ٹھیک ہے، تو تمہاری کنیزوں میں سے بھی جو مومنات ہو گئی ہوں، اس کا مطلب کنیزیں بھی سب مومن نہیں ہوتی تھیں. اس سے پتا چلا کہ ڈنڈے کے زور پر کسی کو مسلمان نہیں کیا جاتا تھا رسول اللہ کے دور میں. فتیاتکم المومنات، جو مومنات کنیزیں ہوں گی ان میں سے تم شادی کرو گے، وہ بھی اس کے اہل کی اجازت سے، اس کے اہل کی اجازت سے تم شادی کرو گے. تو اہل تو اس کو استعمال کر رہا تھا نا تمہاری کتاب کی روح سے، تو اہل تو استعمال کر رہا تھا. تو کتنی کتنی جگہ یہ عورت بیچاری جاتی تھی استعمال ہونے. یعنی سوچیے آپ کے اسلام کو کون قبول کرے گا؟ اس صحیحین کی کتاب کی لحاظ سے آپ کی کتاب کو جو کوئی پڑھے گا غیر مسلم، کتنے لوگ اس اسلام کو قبول کریں گے؟ وہی کریں گے جن کو یہ کرنے میں مزہ آتا ہے، جن کو یہ کرنے کا دل چاہتا ہے، وہی پھسلے گا ان باتوں کے ساتھ. تو اللہ فرماتے ہیں جو تم میں سے اچھا مہر نہیں دے سکتا تو وہ ملکت یمین کنیزوں میں سے کرے، جبکہ اللہ جانتے ہیں، اور وہ بھی مومن ہونی چاہیے. بعدکم من بعد، ہو تو تم ایک دوسرے میں سے انسان ہی ہو، لیکن نکاح کرو ان عورتوں سے. اس پوائنٹ کو بھی ہائی لائٹ کیجئے. فَانْکِحُوهُنَّ، نکاح کرو ان لونڈیوں سے بھی، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے اہل کی اجازت سے. یہ پاک دامن اہل ہوا کرتے تھے، یہ صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، یہ اللہ کے رسول ہوا کرتے تھے، یہ گورنمنٹ ہوا کرتی تھی. ان کی اجازت سے وہ پاک دامن رہتی تھیں، ان کو تحفظ ملتا تھا. میں بار بار آپ کو یہ ایک اور اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر ایدھی کے پاس یا انصار برنی کے پاس کوئی بچیاں ہیں، کوئی عورتیں ہیں، تو وہ ان کے اہل ہیں، ان کے اہل سے پوچھ کر ہم سب کرتے ہیں، تو کیا وہ راتوں کو ان کو استعمال کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو نکاح کراؤ، نکاح کراؤ، نکاح کرو ان کنیزوں کا ان کے اہل کی اجازت سے، اور تم کو ان کے حق مہر بھی دینے پڑیں گے معروف کے ساتھ. وہ بھی نیت محسنات کی ہو، یعنی نکاح میں لانے کا، غیر مصافحات. یہ پھر اپوزٹ ہو گیا مصافحات کا
کہ ٹائم بینگ تمہیں انہیں استعمال کر کے نہیں چھوڑنا، ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپی چھپائی دوستیاں رکھنی ہیں۔ اس سے میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ چھپ کر دوسری شادی کیوں کرتے ہو، چھپ کر دوسری شادی کیوں کرتے ہو۔ سچے ہو تو سامنے سامنے کر لو، پھر دیکھ لو پہلی بیوی کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، دیکھ لیا جائے گا۔ تو اسی طرح جو لوگ بہت ہی تسلی میں رہتے ہیں دوسری چھپی چھپائی شادی کر کے، اور اس وقت بھی ان کے والدین، جو دوسری شادی کر رہا ہوتا ہے وہ لڑکی کے والدین، ویسے تو ہم چاہتے ہیں ساس لائے رشتہ، نندے آئے ساتھ میں، مہندی ہو اور بارات آئے، پھر دوسری شادی پر وہ لڑکی کے ماں باپ یہ کیوں نہیں چاہتے ساس آئے، بہنیں آئیں، جوڑا آئے، پھر کیوں چھپ چھپا کر تم اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتے ہو؟ ایسے کیسے ماں باپ ہو تم؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تم چوری چکاری کر رہے ہو۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ میں تو جلدی جلدی اس لیے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ آج ہماری پیر کی کلاس بھی ہے منڈے کی، اور یہ ٹاپک کو میں صرف کمپلیٹ کروں، پھر انشاءاللہ اس پر ڈسکس بھی کریں گے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، بس جب وہ نکاح میں آ جائیں، محفوظ ہو جائیں، بس پھر اگر وہ کوئی بے حیائی لاتی ہیں، کنیز ہیں، تو ان پر عادی سزا ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آزاد کو کنیزوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کس آیت میں ہے یہ دیکھ لیجئے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، اگر آپ کو نہیں نظر آتا تو مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا کہ ایک آزاد کو ملکت یمین سے ویسے کرنا نہیں چاہیے۔ ذالکا، یہ باتیں ان کو بتائی جا رہی ہیں، لمن خشی العنت، یہ تو اس آزاد شخص کے لیے باتیں ہیں جو ڈرتا ہو بدکاری میں مبتلا ہونے سے تم میں سے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی کہ اگر وہ تولا، اگر وہ طویل مہر نہیں دے سکتا، تگڑا مہر نہیں دے سکتا، اور اس کو شادی کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ زنا میں بھی ملوث ہو سکتا ہے، تو پھر وہ لونڈی سے کرے گا، اس کو بھی سٹیبل رکھے گا، نکاح کو ایسے چھوڑ نہیں دے گا۔ اور یہ ان کو اجازت ہے لونڈی سے کرنے کی، آزاد لوگوں کو جو بدکاری میں مبتلا ہونے سے ڈرتے ہو تم میں سے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کر لو اور ایک آزاد لونڈی سے نہ کرے تو خیر لکم، تمہارے گھر کے ہی سٹیٹس کا فائدہ ہوگا، تمہاری انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہی تمہیں یہ آئیڈیا دی جا رہی ہے کہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ میچ نہیں کرے گی، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ میچ نہیں کرے گی۔ یہ آج بھی آپ اور میں کہتے ہیں بعدکم من بعد، جو اللہ نے کہا کہ ایک موچی کا بچہ، ایک مالی کا بچہ اور ایک بڑے سرمایہ دار کی بیٹی، سب بعدکم من بعد ہے، بٹ میچ نہیں کرتا نا۔ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے ساری زندگی کے لیے نہیں رہ سکتے ہیں۔ تھوڑی میچنگ جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، سمجھائی ہے، آپ وہ دیکھ کے گھر پہ چڑھتے ہو، آپ وہاں دیکھ کے جاتے ہو کہ ہاں یہ میری بیٹی کے لیے صحیح ہے یا یہ میرے بیٹے کے لیے بہتر ہے۔ اتنی عقل اللہ نے آپ کو دی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آزاد انسان لونڈی سے شادی نہ کرے تو پھر باڈی ریلیشن کیسے کرنے کا حکم ہے؟ اور اس زمانے کی کیا عورتیں بے غیرت ہوا کرتی تھیں؟ جو آزاد ہوتی تھیں وہ بے غیرت ہوتی تھیں تو ان کے شوہر لونڈیوں کے ساتھ کمرے میں ہوتے تھے اور وہ باہر ٹہل رہی ہوتی تھی؟ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے یہ باتیں کرتے ہوئے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، وہاں پر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گناہوں سے بچائیں، آگے آپ ضرور پڑھیے گا۔ لیکن یرید الذین، لیکن یہ جو باتیں، گندی باتیں، یہ کنہوں نے لکھی ہیں، کن کا وتیرہ ہے؟ جو چاہتے ہیں یتبعون شہوات، یہ آگے کی آیت 27 ہے کہ یہ جو گندی باتیں ہیں، یہ جو گندی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ چاہتے ہیں یتبعون الشہوات، یہ نفس خواہشات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بھی ان کی باتوں پر آ کر جھک جاؤ، بڑی گندی باتوں کی طرف جھکنا، بہت زیادہ جھک جانا، اور اتنے غلیظ عقیدے ایک مسلمان اپنے اندر ایز اے دین رکھتا ہے۔ یہ سب آپ لوگوں کے سوچنے کی بات ہے۔ میں نے اپنا کام کیا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا،
اور اس معاملے میں انسان بڑا کمزور ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی اجازت مل جائے اور وہ عورتوں کو استعمال کر لے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم پر ہلکا کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن تم زنا میں مت پکڑے جاؤ۔ اللہ تم کو زنا کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور تم میں سے کوئی ایسے خیانت کرنے والے ہیں جو تم کو اس کی طرف جھکانا چاہتے ہیں۔ تو خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ انشاءاللہ اس پر پھر ڈسکس کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔